السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کا ہمارے دینی چینل آسک دینی مسائل میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد شاہد مظاہری جامعی۔ میرے دوستو، آج ہم ایک خاص عنوان کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان میں اپنے دین پر عمل کرنے کی اور دین پر چلنے کی پوری طرح سے آزادی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہندوستان کی آزادی میں مسلمان سر فہرست تھے، مسلمانوں نے اپنی قربانی دی۔ چنانچہ یہاں کے سنویدھان اور قانون میں مسلمانوں کو 100% اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی آزادی اور رخصت ہے۔ لیکن کیا کہا جائے کہ ہمیں اپنے دین پر، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، یا زکوٰۃ ہو، یا حج ہو، یا پھر قرآن کریم کی تلاوت ہو، یا مسجدوں میں عبادت کا معاملہ ہو، ہر طرح کی ہمیں آزادی ہے، رخصت ہے، چھوٹ ہے۔ پھر بھی نماز ہو، یا زکوٰۃ ہو، یا حج ہو، یا پھر قرآن کریم کی تلاوت ہو، یا مسجدوں میں عبادت کا معاملہ ہو، ہر طرح کی ہمیں آزادی ہے، رخصت ہے، چھوٹ ہے۔ پھر بھی ہم نہ روزہ رکھنے کو تیار ہیں۔ بڑی اچھی تعداد نوجوانوں کی اور بہت سی معمر حضرات کی ایسی ہے کہ بغیر کسی عذر کے وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اب تو حد یہ ہو گئی کہ جانوروں کی طرح کھلم کھلا بازاروں میں، سڑکوں پر بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور ہوٹلوں میں کھانا دھڑلے سے کھا رہے ہیں، اور کوئی غیرت اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ تو جہاں روزہ رکھنے کی آزادی ہو، روزہ نہ رکھیں، نماز پڑھنے کی آزادی ہو اور نماز نہ پڑھیں، اور ہمیں عبادت کرنے کی آزادی ہو اور عبادت نہ کریں، تو پھر اللہ کا عذاب عام نہ ہوگا تو پھر کیا نہ ہوگا۔ ہندوستان میں ہمیں کوئی نہیں روک رہا۔ اچھا، ہمارے دلوں سے اپنے آپ کو خود کے لیے مجرم اور گناہ گار ہونے کا احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اب دلوں میں یہ احساس نہیں کہ ہم اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو ہم گناہ گار ہیں، مجرم ہیں۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو ہم مجرم ہیں، گناہ گار ہیں۔ پہلے کچھ، اب سے 20-25 سال پہلے تک ہم یہ دیکھتے تھے کہ اگر کسی کو روزہ نہیں رکھنا تو وہ پورا دن بھوکا رہتا تھا، اور وہ کھانے کے مواقع تلاش کرتا تھا، وہ تنہائی تلاش کرتا تھا۔ میرے دوستو، کھلم کھلا برملا اس طرح کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اب تو حد یہ ہو گئی کہ کھلم کھلا بازاروں میں، سڑکوں پر، بسوں میں، ٹرینوں میں، اور پردے جو پہلے ہوٹلوں کے دروازوں پر پڑے ہوتے تھے، اب وہ پردے بھی ہٹ گئے ہیں۔ اب ہوٹلوں میں کھلم کھلا کھا رہے ہیں۔ جس طرح ایک جانور کو کوئی غیرت و شرم نہیں ہوتی، وہ اپنی سڑکوں پر ہی کھلم کھلا خواہش رانی کرتے ہیں، کھاتے پھرتے ہیں۔ رمضان کا اور غیر رمضان کو ان کا احساس نہیں ہے، تو بیچارے معصوم ہیں، غیر مکلف ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی، مسلمانوں میں بڑی اچھی خاصی تعداد ہے جو اپنا آپ کو جانور تو نہیں سمجھتے، لیکن جانوروں میں اپنا شمار کراتے ہیں۔ کوئی عذر نہیں، اگر کوئی بیماری ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، اجازت ہے۔ کوئی آپ کو خطرناک بیماری لگ گئی ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، اجازت دیتی ہے شریعت۔ لیکن مسئلہ وہاں پڑتا ہے کہ جہاں کوئی بھی عذر نہیں اور آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو چلیے، شریعت کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ جو آدمی بغیر عذر کے روزہ چھوڑے تو وہ کیسا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس 2 آدمی آئے، یعنی 2 فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ چلو، ہم ان کے ساتھ چلے۔ ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ چلو پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان دونوں نے میری دونوں طرف سے باہوں کو پکڑا اور مجھے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا دیا۔ جب ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو ایک قوم کی چیخ و پکار سنی، اس کی آواز سنی۔ تو میں نے پوچھا، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کو چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آپ کے وہ امت کے وہ گناہ گار لوگ ہیں جن کو گناہ
گاری کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہو رہا ہے۔ ہم آگے چلے تو حتیٰ اذن انا بقوم معلقین بعراقیبہم متشققین باشداقہم وتصل اشداقہم دما، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی قوم کے پاس سے ہم گزرے جو اس طرح الٹے لٹکے ہوئے تھے جس طرح بکروں کو ذبح کر کے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ ان کے یہ گل پھڑے، یہ دونوں پھٹے ہوئے ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی عبرت ناک سزا مل رہی ہے؟ ان دونوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر روزہ بغیر کسی عذر کے توڑ دیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب روزہ رکھ کر بغیر عذر کے روزہ توڑ دینے کی سزا یہ ملے گی جہنم میں، تو پھر ان لوگوں کی سزا کتنی بھیانک اور خطرناک ہوگی جو بغیر کسی عذر کے روزہ ہی نہیں رکھتے۔ اچھا، آپ چلتے ہیں آگے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الکبائر میں لکھا ہے تارک الصوم اہون من مدمن الخمر والزانی، کہ لوگوں، اسی طرح نماز کا معاملہ ہے کہ لوگوں جو انسان شراب کا رسیہ ہے اور زنا کاری میں مبتلا رہتا ہے، عادی زانی ہے، عادی شرابی ہے، یعنی ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے، اور ایک انسان ہر وقت زنا کاری کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ دونوں انسان حدیث شریف کی روشنی میں بڑے گناہ گار ہیں، یہاں تک کہ شراب پینے والے کے لیے، یہاں تک کہ زنا کرنے والے کے لیے کہا گیا، شراب پینے والے کے لیے، زنا کرنے والے کے لیے کہا گیا کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو ایمان بھی اس سے نفرت کی بنا پر اس سے باہر نکل جاتا ہے اور مثل صاحبان کے اس کے سر پر آ جاتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ابھی باقی ہے کہ اگر زنا کرتے ہوئے اللہ کا عذاب آ گیا تو یہ ایمان اس عذاب سے بچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ قربان جائیے شریعت محمدی پر۔ میرے دوستو، اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اور اسی طرح ایک آدمی کوئی عذر نہیں، روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، کوئی عذر نہیں نماز چھوڑنے کے لیے، تو یہ نماز چھوڑنے والا علماء نے لکھا ہے، اور یہ روزہ چھوڑنے والا بغیر کسی عذر کے اس شراب پینے والے سے اور اس زنا کرنے والے سے بھی بڑھ کر ذلیل ہیں وہ لوگ جو بغیر عذر کے نماز چھوڑتے ہیں، بغیر عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں۔ یہ زنا کرنے والے سے اور شراب پینے والے سے بھی بڑے گناہ گار ہیں، ذلیل ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنے والا اپنا آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتا، روزہ چھوڑنے والا اپنا آپ کو مجرم سمجھتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو انسان اپنا آپ کو مجرم اور گناہ گار سمجھے گا تو اس کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور شرمندگی کسی عمل پر توبہ کی طرف لاتی ہے، اور توبہ انسان کو عمل پر کھڑا کرتی ہے۔ تو جب اپنے آپ کو گناہ گار ہونے کا یا مجرم ہونے کا ان کو احساس ہی نہیں تو پھر شرمندگی کاہیں کی؟ جب شرمندگی نہیں تو توبہ کاہیں کی؟ جب توبہ ہی نہیں تو پھر عمل پہ کون کھڑا کرے گا؟ عمل پہ تو شرمندگی اور توبہ کھڑا کرتی ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر دنیا کی ظالم قومیں مسلمانوں پر مسلط ہے، جہاں تہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور جہاں تہاں تنہا کہیں مسلمان کو کہیں بھی پکڑ لیا جاتا ہے، موب لنچنگ کے ذریعے سے اس کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، یا داڑھی نوچی جاتی ہے، یا اتنا مارا جاتا ہے لاٹھی ڈنڈوں سے، سریوں سے، پینٹ کی بیلٹ سے، یا ہاتھ موڑ دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، وہ اتنا مارا جاتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ کہیں اسی وجہ سے تو نہیں کہ اللہ نے طاقت دی پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے، موقع دیا نماز نہیں پڑھ رہے، مسجدیں خالی ہیں، بس پہلے 2 روزے کو لیے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور پھر مسجدیں اسی حالت پر آ جاتی ہیں جو رمضان سے پہلے کی تھیں، وہی نمازی رہ جاتے ہیں
جو رمضان سے پہلے تھے یا رمضان کے بعد بھی رہیں گے، یعنی جو پابند صوم و صلاۃ ہے وہی لوگ رہ جاتے ہیں۔ پھر یہ مجمع جو چاند دیکھ کر مسجد میں آیا تھا پھر عید کی نماز کے لیے آتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے دوستو توبہ کر لیں، جتنے روزے باقی ہیں اس میں اس کی قدردانی کریں اور پھر اپنی باقی ماندہ زندگی کے لیے توبہ کریں اور ایمان کے ساتھ اس دنیا